اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بدھ 6 دسمبر 2023۔ خطبہ جمعہ بطور سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 17 فروری 2023 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفرڈ سرے UK۔ سوال نمبر 1، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے خطبہ کے عنوان کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، جیسا کہ ہر احمدی جانتا ہے کہ 20 فروری کا دن جماعت میں پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے، اور اس مناسبت سے جماعتوں میں جلسے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبہ میں اس حوالے سے کچھ باتیں کروں۔ اس وقت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے علمی اور متفرق کارناموں میں سے بعض کا ذکر پیش کروں گا۔ سوال نمبر 2، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے پیشگوئی مسلم موعود کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، یہ پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت کی تھی جو بہت سی خوبیوں کا مالک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت اسے حاصل ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو پیشگوئی کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ فرمایا، پہلی پیشگوئی با الہام اللہ تعالیٰ و علامہ عز و جل خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے، جو ہر یک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام امانویل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے، جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ 3 کو 4 کرنے کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند و لبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والآلائے، کأن اللہ
نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے، نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق اس مدت کے اندر جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی، بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح ثانی کے مقام پر بھی بٹھایا۔ پھر ایک لمبے عرصے بعد خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر یہ اعلان فرمایا کہ جس بیٹے کی مسلم موعود ہونے کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خبر دی تھی وہ میں ہی ہوں۔ اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم ظاہری و باطنی سے پر کیے جانے، ذہین و فہیم ہونے اور دوسری خصوصیات کے اپنے بھی اور غیر بھی معترف ہیں اور خوب جانتے ہیں، اور اس کا اعتراف غیروں نے کھل کر کیا ہے۔ سوال نمبر 3، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی صحت اور دنیاوی تعلیم کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ کا بچپن صحت کے لحاظ سے نہایت کمزوری میں گزرا، بیماری میں گزرا، آنکھوں کی تکلیف وغیرہ بھی رہی، نظر بھی ایک وقت میں ایک آنکھ سے جاتی رہی۔ پھر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی آپ رضی اللہ عنہ کی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ مشکل سے میری پرائمری تک تعلیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا آپ رضی اللہ عنہ کو دینی و دنیاوی علوم سے پر کرنے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے زبردست اور عقل کو دنگ کر دینے والے خطابات اور خطبات آپ رضی اللہ عنہ سے کروائے، اور ایسے مضامین آپ رضی اللہ عنہ نے لکھے کہ جو اپنی مثال آپ ہیں اور غیر بھی ان کے معترف ہیں۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی کتب، خطابات، لیکچر، مضامین اور پیغامات کے حوالہ سے کیا جائزہ پیش فرمایا؟ جواب فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ کی تصنیفات، تقاریر، مضامین، خطبات اور مجالس عرفان وغیرہ کی تعداد اور حجم کا ایک جائزہ پیش کرتا ہوں۔ جو کتب، خطابات، لیکچرز، مضامین، پیغامات وغیرہ کی شکل میں شائع ہوئے یا اب تقریباً مکمل ہیں، اور وہ جو تقاریر، خطابات وغیرہ انوار العلوم کی شکل میں شائع ہونے کے لیے تیار ہیں، ان کی کل 38 جلدیں بن جائیں گی اور ان کی تعداد 1424 ہے، اور اس کے کل صفحات 20,340 ہیں۔ اتنے ہو جائیں گے اندازاً تفسیر کبیر، تفسیر صغیر سمیت دیگر تفسیری مواد کے صفحات 28,735 ہیں۔ 1,808 خطابات جمع ہیں جن کے صفحات 18,705 ہیں۔ 51 خطبات عید الفطر ہیں جن کے صفحات 530 ہیں۔ 42 خطبات عید الاضحیٰ ہیں جن کے صفحات 405 ہیں۔ 150 خطبات نکاح ہیں جن کے صفحات 684 ہیں۔ خطابات شورا جلد اول تاسوم بھی شائع ہوئی ہے، اس کے صفحات 2131 ہیں۔ یہ سارے جو مختلف اور بھی ہیں، ان صفحات کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے تو کل تقریباً 75,000 صفحات بنتے ہیں۔ ریسرچ سیل نے الحکم اور الفضل کے 1913 سے 1970 تک کے شماروں کو دیکھا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ مزید مواد سامنے آیا ہے جو ابھی تک انوار العلوم یا کسی کتاب میں شائع نہیں ہو سکا۔ اس تفصیل کے مطابق 55 مضامین، 27 تقاریر، 143 مجالس عرفان، 222 عناوین ملفوظات اور 131 مکتوب ابھی تک مل چکے ہیں۔ ایک بڑا وسیع علمی ذخیرہ ہے۔
سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اخبار روشنی کے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی وفات پر تبصرہ کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی وفات پر اخبار روشنی سری نگر نے 11 نومبر 1965 میں لکھا کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے اولین صدر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی وفات حسرت آیات، ایک جید عالم اور مفکر تھے، تقریر کرنے میں شاید ہی کوئی آپ کا ثانی تھا، یہاں تک کہ اسلام کا اقتصادی نظام اور اسلام کا نظام نو جیسے دقیق موضوعات پر ایک ہی صحبت میں جو تقاریر ہوئیں وہ کتابی صورت میں شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہیں۔ آپ کے عالم و فاضل ہونے کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جج جسٹس سر ظفر اللہ خان صاحب بھی آپ کے مریدوں میں سے ہیں، اور انہی کے الفاظ میں آپ کی ذات صفات حسنہ کا ایک ایسا دلکش مجموعہ پیش کرتی ہے جس کا ایک شخص کے وجود میں ہونا بہت نادر ہے۔ ظاہری اور باطنی علوم کا سرچشمہ بھی ہیں، آپ تخیل اور عمل کے میدانوں کے یکساں شہسوار ہیں، آپ کی زندگی کا بہت سا حصہ ذکر و فکر میں گزرتا ہے، لیکن میدان عمل میں آپ ایک اولو العزم اور جریح قائد بھی ہیں۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ہر کشمیری دل سے مداح ہے، کیونکہ تحریک حریت کشمیر میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ 1931 میں جب تحریک کشمیر شروع ہوئی تو آپ ہی آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے اولین صدر تھے، اور یہ آپ ہی کی کوششوں کا ثمرہ تھا کہ تحریک پروان چڑھی اور اس کا غلغلہ 4 دانگ عالم میں ہوا۔ سوال نمبر 6، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے ویمبلے کانفرنس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے مضمون پر غیروں کے کیا تاثرات بیان فرمائے؟ جواب، فرمایا ویمبلے کانفرنس تو جماعت کی تاریخ میں کافی مشہور ہے، اس میں آپ رضی اللہ عنہ کا جو مضمون پڑھا گیا اس میں غیروں کے تاثرات کیا تھے؟ مضمون کے خاتمے پر پریزیڈنٹ نے مختلف الفاظ میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، مضمون کی خوبی اور لطافت کا اندازہ خود مضمون نے کرا لیا ہے، میں صرف اپنی طرف سے اور حاضرین جلسہ کی طرف سے مضمون کی خوبی، ترتیب، خوبی خیالات اور اعلیٰ درجہ کے طریقے استدلال کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاضرین کے چہرے زبان حال سے میرے اس کہنے کے ساتھ متفق ہیں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ میں ان کی طرف سے شکریہ کرنے میں حق پر ہوں اور ان کی ترجمانی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ پھر حضرت صاحب کی طرف مخاطب ہو کر عرض کیا کہ میں آپ کو لیکچر کی کامیابی پر مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ آپ کا مضمون بہترین مضمون تھا جو آج پڑھے گئے۔ رپورٹ لکھنے والے لکھتے ہیں، ایک صاحب حضرت کے حضور حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ہندوستان میں 30 سال کام کیا ہے اور مسلمانوں کے حالات اور دلائل کا مطالعہ کیا ہے، کیونکہ میں ایک مشنری کی حیثیت سے ہندوستان میں رہا ہوں، مگر جس خوبی، صفائی اور لطافت سے آپ نے آج کے مضمون کو پیش کیا ہے میں نے اس سے پہلے کبھی کسی جگہ بھی نہیں سنا۔ مجھے اس مضمون کو سن کر کیا بالحاظ خیالات، کیا بالحاظ تربیت اور کیا بالحاظ دلائل بہت گہرا اثر ہوا ہے۔